حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے سود خور تھے، پھر اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق دی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر طائب ہوئے۔ مختصر عرض کر رہا ہوں۔ پھر اپنا سارا مال جو تھا وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا اور اپنی زوج محترمہ کو لے کر یاد الہی میں نکل گئے، عبادت الہی کرتے رہے۔ تو کافی عرصہ گزر گیا تو بی بی صاحبہ سے نہ رہا گیا، فقیری آ گئی نا، جو کچھ آتا وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتے، جو کچھ بھی آتا وہ راہ خدا میں دے دیتے، اپنے پاس کچھ نہ رکھتے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی آتا ہے اپنے گھر بھیجے جاؤ، ادھر سے آیا وہ بھی گھر، ادھر سے آیا وہ بھی گھر، کہتے ہیں جی ہم فقیر ہوتے ہیں، لیکن وہ حقیقی فقیر تھے، جو کچھ بھی آتا راہ خدا میں دے دیتے۔ تو بی بی صاحبہ سے نہیں رہا گیا، ایک دن آ کہنے لگی حبیب اب نہیں یہ سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کر کوئی مزدوری کرو، کوئی دو پیسے لے کے ہم بھی کوئی ترنے والا کھائیں، کب تک یہ سوکھی روٹیاں مانگی ہوئی کھاتے رہیں گے۔ تو عقل مند آدمی تھے، بحث میں نہیں پڑے، تکرار نہیں کری، اٹھے اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کے جنگل میں تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرنے لگے، اللہ اللہ، عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اور ولی جو ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہی یہ ہے میں ہوں میرا محبوب ہو، تنہائی ہو اور یاد الہی ہو۔ جو صوفی ہوتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں۔ تو سارا دن گزر گیا عبادت الہی میں، رات آئی، گھر آ گئے، بیوی نے پوچھا مزدوری کری ہے؟ کہنے لگے ہاں کری ہے۔ نے کہا کہاں ہے پھر مزدوری، کہاں ہے پیسے؟ انہوں نے کہا وہ جس کی مزدوری کری ہے نا وہ مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ نے کہا اچھا چلو کل سے ہی۔ فرماتے ہیں کل پھر صبح ہوئی، میں پھر نکل گیا، سارا دن عبادت الہی میں مصروف، رات کو پھر گھر آیا، پھر بی بی صاحبہ نے سوال کیا ہاں مزدوری کری ہے؟ ہاں کل سے بھی زیادہ کری ہے۔ کہاں ہے مزدوری، کہاں ہے پیسے؟ انہوں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کری ہے نا وہ مالک بڑا کریم ہے، اور واقعی بڑے کریم ہے، واقعی بڑے کریم ہے۔ کتنے گناہ گار ہیں ہم، بتاؤ آج کون سا ایسا گناہ ہے جو حضور کی امت نہیں کر رہی؟ کوئی ایسا گناہ نہیں۔ یاد الہی سے ہم غافل، نمازوں کا ہمیں پتہ نہیں، حقوق العباد کا ہمیں پتہ نہیں، پاکی صفائی کا ہمیں پتہ نہیں، قرآن پڑھنے کا ہمیں پتہ نہیں، اس کے باوجود وہ ہمارے عیبوں پہ پردہ کیا ہوا ہے، ٹھیک، ہمارے عیبوں پر پردہ ہے، ہماری شکلیں نہیں بگڑی، آسمان سے پتھر نہیں گرے، زمین نہیں پھٹی، کیوں؟ حضور کی برکت، حضور کی وجہ سے، ورنہ آج کوئی ایسا گناہ نہیں جو حضور کی امت میں موجود نہیں۔ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا، جب دوسرا دن کہا نا کہ مالک بڑا کریم ہے، مجھے مانگتے ہوئے، مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی، تو بی بی صاحبہ پہلے غصے میں تھی، کہنے لگی حبیب کل جاؤ نا تو پہلے ان 2 دن کی مزدوری مانگنا، اگر دے تو ٹھیک ہے اس کی مزدوری کر لینا، اگر نہ دے تو پھر کسی اور کی مزدوری کر۔ اب یہ بات سیدھا دل میں لگ گئی کہ محبوب کو کیا کہہ دیا۔ تو تیسرا دن آیا، فرماتے میں پھر نکل گیا، سارا دن
عبادت الہی میں نبی پاک پر درود پڑھتے رہے، عبادت الہی میں مصروف رہے۔ فرماتے ہیں رات ہو گئی، میں گھر کے قریب گیا، جا کر پھر بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی سی رات گزری، میں کہا چلو اب چلتے ہیں۔ تو گھر جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھر میں روشنی ہوئی ہے، اور جا کے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو بی بی صاحبہ نے دروازہ کھولا، دیکھتے ہیں کہ نیا جوڑا پہنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں یہ کہاں سے آیا سب کچھ؟ کہتے ہیں پھر بی بی صاحبہ خود ہی کہنے لگی، اب وہ کل والے سوال نہیں کہ مزدوری کری ہے، کہاں ہے مزدوری؟ کہنے لگی حبیب تم نے صحیح کہا تھا، تمہارا مالک بڑا ہی کریم ہے، تمہارا مالک بڑا ہی کریم ہے۔ وہ اندر آ کے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جاؤ، وہ ہاتھ پکڑ کے اندر لگے، ان کو دیکھو گھر میں جس سامان کی ضرورت تھی وہ سارا ہی موجود تھا گھر میں، سارا ہی گھر میں موجود۔ کہنے لگی تم نے صحیح کہا تھا، تمہارا مالک بڑا ہی کریم ہے، تمہارا مالک بڑا ہی کریم ہے۔ تو کہتی ہیں اور ایک پیغام بھی آیا تمہارے مالک کی طرف سے۔ نے کہا اچھا کیا پیغام ہے پھر؟ کہنے لگی حبیب پیغام یہ ہے کہ تمہارے مالک نے نا بندے بھیجے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ حبیب سے کہنا کہ تم مزدوری میں کوئی کمی نہ آنے دو، ہم دہاڑی میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ تم مزدوری میں کام میں کوئی کمی نہ لانا، ہم تمہارے مال میں کوئی کمی نہیں لائیں گے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ ہاں جی، آج کسی کو بھی نماز کا کہوں نا، عموماً کومن مسئلہ جو ہے سب کا کومن عام طور پر جی میرے کپڑے نہیں صاف، ٹھیک ہے، کب تک بہانا چلے گا بتاؤ؟ دنیا میں تو چلا لو گے، آخرت میں کیا کرو گے؟ ٹائم نہیں تھا، ٹائم نکالو۔ ہمارے پاس رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وقت موجود ہوتا ہے، کام پر 2 گھنٹے اور بیٹھ جائیں اس کے لیے بھی ہم وقت نکال لیتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے تو صرف مسجد جانے کے لیے نہیں ہے۔ اور 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، دن میں 5 بار صدا آتی ہے کہ آؤ فلاح پانے کی طرف، کوئی نہیں جاتا حضرت۔ ہم غافل ہو چکے ہیں، یاد الہی سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہم یاد الہی سے غافل ہو چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ 5 چیزوں کو یاد کریں گے، 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ بتاؤ آج ہم دنیا سے محبت نہیں کرتے؟ یار یہاں ہماری کوٹھی ہونی چاہیے جی، یہاں بنگلہ ہونا چاہیے، یہ ڈیفینس میں گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ دنیا کے سوچے جا رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے، کوٹھی بنگلہ، یہ سب کچھ دنیا میں رہ جانا ہے۔ ہاں سکندر بادشاہ تھا نا، 5 بر اعظموں کا مالک بادشاہ، جب مرا نا تو مرنے سے پہلے کرتا ہے وزیر سے اپنے کہ جب مجھے لے کے جاؤ نا تو میرے دونوں ہاتھ باہر رکھنا، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنے بڑی سلطنت کا بادشاہ پھر بھی خالی ہاتھ جا رہا۔
ساتھ ہم علی جانے ہیں بس.